السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں شوبی ویوز. میں ہوں آر جے شوبی. دوستو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت خالد بن ولید کا قبول اسلام. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار لیڈرز پیدا کیے، لیکن حضرت خالد بن ولید کا شمار ان لیڈروں میں سے ہوتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں خالد بن ولید نہ ہوتے تو شاید ہی مکہ مکرمہ میں اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. لیکن قبل اسلام قبول کے حضرت خالد بن ولید اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت کرتے تھے کہ کوئی بھی ان کے سامنے ان کا نام بھی لیتا تھا تو خالد بن ولید اس کو مارنے پر آ جاتے تھے. کیا قیامت نہ ڈھائی تھی حضرت خالد بن ولید نے. وہ مشرکوں کے سب سے بڑے لیڈر تھے، کمانڈر تھے. کیا پلان ہوا کرتا تھا ان کا جنگ لڑنے کا. اس کے بیچ ایک طریقہ یہ ہے کہ جنگ کرو اس سے جس کے پاس صلاحیت ہے، یا تو مقابلہ کرو یا پھر بد دعا کر دو اس کے لیے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرو اس کے لیے کہ مولا کیا صلاحیت ہے اس میں، سامنے والے میں کیا پلاننگ کرتا ہے. مولا اگر یہ صحیح صلاحیت استعمال صحیح جگہ پر اور صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے تو کروڑوں لوگوں کو اس کا اجر مل سکتا ہے، کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کس نظر سے دیکھا جانتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرتے تھے خالد بن ولید. اس قدر نفرت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ آئے تو خالد بن ولید کے بھائی سعید ابن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی پوچھا کہ خالد کہاں ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد تو آپ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ جب قریش کے لیڈرز نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا، آپ کو 3 دن مکہ مکرمہ آنے کی اجازت دی، تو خالد نے کہا کہ میں مکہ سے باہر چلا جاؤں گا، ورنہ اگر میں مکے میں رہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر کے سامنے رہیں گے تو میں جان سے مارے بغیر اپنے ہاتھوں کو روک نہیں پاؤں گا، میں زندہ نہیں جانے دوں گا. قریش کے لیڈرز کے معاہدہ جو کیا ہے اس کا میں احترام کرتا ہوں، لہٰذا میں 3 دن کے لیے معاہدے کے احترام کی وجہ سے مکہ سے باہر چلا جاؤں گا. تو سعید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالد بن ولید مکہ مکرمہ سے جا چکے ہیں. نہ تو سعید ابن ولید اس وقت ایمان لائے تھے اور نہ ہی خالد بن ولید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کتنا سمجھدار آدمی ہے خالد، اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، سمجھ دی ہے، کاش کہ وہ یہ سمجھ اور صلاحیت ہمارے ہاں آ کر استعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو سراہا اور کہا کہ کاش کہ یہ سمجھ خالد بن ولید کو آ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے رب کی طرف سے کہہ رہا ہوں، سارے انسانوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے فرمایا کہ کاش کوئی پیغام پہنچانے والا میرا پیغام خالد بن ولید تک پہنچا دے کہ اگر خالد بن ولید ہماری طرف آئیں گے تو ہم ان کو آگے ہی رکھیں گے، ان کو پیچھے نہیں رکھیں گے. ہم ان کی صلاحیتوں کے قدردان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ خالد بن ولید میں کیا صلاحیتیں ہیں. بس یہ گفتگو ختم ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے. اب خالد بن ولید مکہ مکرمہ واپس آئے. اب دیکھو دشمنی کے پیچھے بھی کچھ اندر ایک رشتہ ہوتا ہے کہ دشمن کی جستجو ضرور ہوتی ہے اور پتہ لگوایا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح خالد بن ولید بھی سب سے پہلے اپنے بھائی سعید ابن ولید کے پاس اور پوچھا کہ سعید سناؤ 3 دن کیسے گزرے. خالد بن ولید کو جواب دیا. سعید ابن ولید نے کہا کہ محمد کے پاس گیا تھا. تو خالد بن ولید نے سعید بن ولید سے پوچھا کہ پھر کیا بات ہوئی. یہ پوچھتے ہی ان کو کہاں خیال تھا کہ وہ دشمن نہیں، وہ عاشق ہیں اور عاشقوں میں شمار ہونے والے ہیں، اور جلدی سے پوچھا کہ بتاؤ سعید پھر کیا ہوا وہاں پر. سعید ابن ولید نے جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا کہ خالد بن ولید کہاں ہے. خالد بن ولید نے بڑی حیرت سے کہا اچھا میرے بارے میں پوچھا تو پھر تم نے کیا جواب دیا. سعید ابن ولید نے کہا
جانتے ہو کیا کہا؟ خالد بن ولید نے کہا ہاں بتاؤ کہ کیا ہوا، میرے بارے میں کیا پوچھا اور تم نے کیا کہا؟ تو سعید ابن ولید نے کہا کہ محمد نے کہا خدا نے خالد کو بڑی سمجھداری اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت ہی سمجھدار انسان ہے۔ ابھی تک اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حکومت یا بادشاہت کے پیچھے نہیں پڑا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتا ہے، لینا نہیں۔ اب تک خالد کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ خالد نے کہا اچھا اور پھر کیا کہا؟ اور سنو آگے۔ سعید ابن ولید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہا کہ کاش کوئی میرا پیغام خالد بن ولید تک پہنچا دے کہ ہم خالد بن ولید کے قدردان ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی صلاحیتوں کا صلہ دیں گے، اگر وہ ہماری طرف آ جائیں تو ہم ان کو ہمیشہ آگے رکھیں گے، پیچھے نہیں۔ بس یہ جملے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالد بن ولید کے دل میں اتر گئے اور ان کے دل میں ایک شمع روشن ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بس وہ اپنے گھر گئے، گھوڑا تیار کیا، ہتھیار لیے، گھوڑے پر بیٹھے اور اس کے بعد نکلے باہر اور مکے میں چاروں طرف ایک راؤنڈ لگاتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے، للکارتے ہوئے کہتے رہے کہ او مکے والو، او بہادرو، او سرماؤ، سن لو خالد بن ولید جا رہا ہے محمد کی غلامی کرنے۔ جس کو بھی اپنی زندگی کا سودا کرنا ہے تو آؤ خالد کا راستہ روکو، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو آؤ خالد کا سامنا کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں سامنے سے ایک اور گھڑ سوار نظر آیا، اس نے آواز دینا شروع کی۔ خالد بن ولید نے تلوار سے للکارتے ہوئے اس کی جانب بڑھے اور کہا کہ آؤ میرا سامنا کرو، آؤ میں تمہارا کام تمام کروں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ادھر سے دوسرے شخص نے آواز دی کہ خالد رک جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یوں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اس نوجوان نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ یہ دوسرا بڑا لیڈر عمر ابن عاص تھا۔ اب یہ دونوں بہت بڑے لیڈر تھے۔ اب یہ دونوں ہی تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ ابھی مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ شہر میں آئے بھی نہیں تھے تو یہاں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے شہنشاہ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آس بھری اور کہا کہ اپنے دو نئے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیاری کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مہمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، وہ دونوں آتے ہیں تو دیکھ لینا۔ پھر وہ گھڑی آ گئی کہ وہ دونوں آئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے سے اتر کر گھوڑوں کو ایک سائڈ پر باندھ دیا، اپنے چہروں سے نقاب اتارتے ہوئے اپنے چہروں کو صاف کیا اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اس صاف شخصیت کے سامنے ہم میلے کچیلے چہروں میں نہیں جا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ صحابہ کرام بھی حیرت سے دیکھتے رہے۔ وہ دونوں آتے ہی اپنی اپنی تلوار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھا، دونوں گھٹنوں پر بیٹھے اور کہتے رہے کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہم توبہ کی نیت سے آئے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ اس کے بعد نفرت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا اور پوری مسجد نبوی نعروں سے گونجتی رہی۔ صحابہ کرام حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گلے ملتے رہے اور ایک دوسرے سے یہ کہتے رہے کہ اب اسلام میں مزید جان آ گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام کے بعد مکہ مکرمہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں کا حوالہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے ہسٹریکل ویڈیوز۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔